click the bell button and enjoy the latest uploads from our اس کے کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم کو سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی تم اپنے رب پر توکل کرتے ہو۔ ٹوٹ مت جانا، دینے والا پکار پکار کر کہتا ہے، اور ایک دن تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تم اکیلے نہیں ہو، تم اکیلے نہیں ہو، تنہا نہیں ہو، وہ تو تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تم جہاں ہوتے ہو وہ وہاں تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو جس لمحے میں تم ابھی ہو تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے جاتا ہے۔ ادھوری خواہشوں کے پورا ہونے کے انتظار، جاگتی آنکھوں سے دیکھے گے خوابوں کا انتظار، معجزوں کا انتظار، کسی اپنے کے واپس لوٹنے کا انتظار، مانگی ہوئی دعاؤں کے پورے ہونے کا انتظار، اللہ کے کن کا انتظار۔ یہ انتظار انسان کو تھکا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اندر سے خالی کر دیتا ہے، دل کو بجھا دیتا ہے۔ اس تھکے ہوئے وجود کو سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر مزید ہمت نہیں رہتی دوبارہ اٹھنے کی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو انسان کو عاجز بناتا ہے، دل میں نرمی پیدا کر دیتا ہے، غرور تکبر انا سب کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب ساری دنیا بیکار ناکارہ فارغ سمجھ کر تمہیں چھوڑ دیتی ہے، لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر جب تم اپنے رب سے کہتے ہو میرے اللہ میں تھک چکا ہوں، تب اللہ کہتا ہے غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، پھر ساری تکلیفیں، اذیتیں، مشکلیں کم ہو جاتی ہیں، تب صبر کا سفر شروع ہوتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کہتا ہے انسان پہ جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کے باعث آتی ہے، جبکہ یہ بھی سچ ہے کہ کچھ جگہ انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے آزمائش وہی چیزیں بنتی ہیں جو ہم ضرورت سے زیادہ خود پر سوار کر لیتے ہیں۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہیں تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ اپنے کرم کی ایسی نگاہ کرے گا کہ تم پر کہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی دعا کی بات ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کن کہنے ہی والے ہوں۔ اللہ پاک جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہی ہونے لگتے ہیں۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اسے پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اللہ نے سنبھال لی ہے تمہاری دعائیں، وقت صحیح نہیں ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ پہلے دعا، پھر صبر، مزید دعا، مزید صبر، مسلسل دعا، مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور ہر پل ساتھ ہے۔ یقین کیجئے جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لاحاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا
تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ انسان اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ تہجد کے سجدے میں نہ ہو مایوس اپنے نصیب سے تمہارا مقدر تو اس نے اپنے کن سے سنوارنا ہے۔ جب تم بند دروازوں پر بھی راضی ہونا سیکھ جاتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا پتہ تمہاری اگلی دعا قبول ہونے والی ہو، کوئی تو قبولیت کا وقت ہوگا۔ یا رب، بس تیری ہی چاہت چاہتی ہوں تجھ سے، میں تجھ سے تجھ کو ہی مانگتی ہوں۔